ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ امریکہ نے ابھی کچھ دن قبل شام کے ایک ہوائی اڈے پر کروز میزائلوں سے حملہ کر کے ہوائی اڈے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں شام کے 6 فوجی ہلاک ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ یہ حملہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اشارے پر کیا گیا اور اس حملے کی ہدایت کے بعد ٹرمپ اپنے آفس میں بیٹھ کر اس کا راست دیدار بھی کرتے رہے۔ یہ حملہ شام کے شہر حمص کے قریب شعیرات ہوائی اڈے پر کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے آس پاس میں داعش اور دیگر احرار الشام جبہت النصرہ جیسی جنگجو تنظیموں کا اڈہ تھا اور شعیرات کی اس ہوائی اڈے سے ہی بشار الاسد کی فوج ان پر نشانہ بناتی تھی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ظالم بشار الاسد کی فوج نے عام عوام پر کیمیکل حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 86 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ سینکڑوں بچوں کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور یہ اندوہناک اور کربناک منظر سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ویڈیو سے آپ لوگ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ پانی کے رساؤ کے ذریعے اور کپڑے بدن سے کھینچ کر زندہ بچے بچوں کو اس کیمیکل کی تباہی سے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جب یہ حملہ ہوا تو بشار الاسد کے ظالم و جابر افواج کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات ہونے لگی تو ٹرمپ نے حکم دے دیا اور اس طرح شعیرات کے ہوائی اڈے پر امریکہ کا حملہ ہوا۔ امریکہ کی اس حملے پر روس جہاں چراغ پا ہوا اور پھر ہمیشہ کی طرح بشار الاسد کا دفاع کرتے ہوئے امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگا، تو وہیں ایران نے بھی اس حملے کے خلاف زبان کھولی، مگر جس حملے سے سینکڑوں بچے ہلاک ہوئے، اس سلسلے میں بولنے کے لیے روس اور ایران کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، کیمیکل حملہ نہ کیے جانے کی بات دہرانے والی شامی حکومت 2013 میں بھی ایک بار کیمیکل ہتھیارات سے عام عوام کو ہلاک کیا تھا اور اس وقت کے صدر براک اوباما نے امریکہ کی ریڈ لائن قرار دیا تھا اور امریکہ شام پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا، مگر روس نے مداخلت کی اور پھر شامی حکومت نے کیمیائی ہتھیار ضائع کرنے کا وعدہ کیا تو حملہ نہیں کیا گیا۔ بہرکیف شام میں جاری خانہ جنگی جو اس وقت 6 سال میں داخل ہو چکی ہے، اس کی تاریخ پر نظر کی جائے تو یہ امریکہ کا پہلا شام پر حملہ تھا اور وہ بھی ایسے صدر کے اشارے پر ہوا جو ہمیشہ سے اپنے انتخابی بیانات میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ وہ صرف امریکی باشندوں کی فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچیں گے، دوسرے ملکوں میں ایسی مداخلت سے بچیں گے جس سے امریکہ کی ساکھ تباہ ہوتی ہو اور وہ امریکیوں کے صدر ہیں، دنیا کے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس فیصلے کے بعد مبصرین کا صاف صاف کہنا ہے کہ ٹرمپ جو اپنی توجہ امریکہ کی بے روزگاری ختم کرنے تک محدود رکھنا چاہتے تھے، وہ اس جانب اشارہ دے رہے ہیں کہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی واشنگٹن اپنے مزاج میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ حملے کے بعد شام کے تئیں ہمدردی جتا کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ وہی ٹرمپ ہیں جو شامی پناہ گزینوں کو لے کر ہمیشہ متنازع بیانات دیتے رہے ہیں۔ بہرکیف ایک طرف شام پر یہ حملہ تو دوسری جانب اس کے کچھ ہی دنوں بعد افغانستان پر بھی امریکہ نے ایک بہت بڑا بم حملہ کر دیا اور اس بم کو تمام بموں کی ماں کا نام دیا گیا۔ حملے میں مرنے والوں کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ بظاہر 90 ہیں، حقیقت میں کتنی اموات ہوئی اس سے میڈیا ابھی بھی نابلد ہے۔ امریکی فوج کے لڑاکا طیارے نے جمعرات کو افغان صوبے ننگہار کی ضلع اچین کے پہاڑی علاقے میں قریب 245 من وزنی غیر جوہری بم جس کو GBU-43 کہا جاتا ہے گرایا۔ یہ علاقہ ضلع اچین پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر واقع ہے اور میڈیا کی خبر اور واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس کے بیان پر اگر یقین کریں تو ان کا کہنا ہے کہ داعش کی جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی سب کے سب داعش کے جنگجو تھے۔
اس حملے کے بعد العربیہ نے افغانی مقامی افراد کے حوالے سے تبصرہ نقل کیا ہے۔ بعض افغانیوں نے اس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ ہر قسم کے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو جانچنے اور جائزے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو ایک تجربہ گاہ بنا لیا ہے، اور پھر کہا کہ داعش کا وجود ہی یہاں نہیں ہے، اور ہے بھی تو طالبان سے زیادہ خطرناک نہیں، تو پھر کیوں کر اس قدر بڑے بم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں وڈ رولسن سینٹر سے وابستہ تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے اس حملے کو غیر متناسب قرار دیا اور کہا کہ داعش طالبان کے مقابلے میں ایک سائیڈ شو ہے اور یہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ ایسے میں اتنے بڑے بم کا استعمال کرنا کسی نہ کسی چیز کو راس میں لیے ہوئے ہے جو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں رکنے کی اجازت دے، بریک کے اس پار کچھ اور حقیقت ہے۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات میں۔ شام اور افغانستان میں ایک کے بعد ایک بڑے حملوں نے مبصرین کا اور پھر بالخصوص مشرق وسطیٰ پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ چاہے وہ افغانستان پر بم برسائے، شام پر برسائے یا کہیں بھی، مرنا تو مسلمان کو ہی ہے، اور پھر دہشت گردی کا ٹھپا بھی اسی کو اپنے ماتھے پر باندھ کر چلنا ہے، کیونکہ حملہ کرنے والا جیسے بولے گا میڈیا ویسے ہی نشر کرے گا، اور میڈیا جو بولے گا دنیا اسی کو سنے گی۔ امریکہ ایک جانب بشار کے ہاتھوں مرنے والے بچوں پر افسوس جتاتا ہے، اور دوسری جانب اسی کے بمباری سے اب تک عراق، پاکستان، افغانستان اور دیگر کئی ملکوں میں لاکھوں بچے، بوڑھے، مرد و خواتین موت کے منہ میں جا چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اصل میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چلیے شام میں ہوائی اڈے پر کروز میزائل کا حملہ درست تھا، تو پھر افغانستان میں فوری اتنے بڑے بم کا استعمال کیا معنی رکھتا ہے؟ ناظرین، اگر حقیقت کو سمجھنا ہے تو آپ کو گہرائی میں جانا ہوگا، تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بات آپ پوری طرح پلوں سے باندھ لیں کہ مسلمانوں سے نہ روس کو ہمدردی ہے نہ امریکہ کو۔ ان کو یہ بات صاف طور پر پتا ہے کہ ایران کا ساتھ دیں یا سعودی کا، مرنا تو ایک ہی قوم کے لوگوں کو ہے، اور پھر ہتھیارات تو اپنی ہی بکنے ہیں۔ لہٰذا مخالفت اور موافقت کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ان کے کنوؤں سے تیل بھی حاصل کرو، ڈرا ڈرا کر ان کے ممالک بھی خالی کراؤ، پھر اپنے نئے بنائے ہوئے ہتھیارات کے لیے تجربے کے طور پر بھی انہی کی زمین کو استعمال کرو۔ ایک تبصرہ یہ ہے تو دوسرا تبصرہ یہ ہے کہ اصل میں امریکہ اور روس کے ایک دوسرے کے سپر پاور کہلانے کے چکر میں مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے، آپ نے اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا کہ امریکہ نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایک کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور روس کو بھی مدعو کیا۔ تو روس نے کہا کہ روس امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لے گا، یعنی روس زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کو گھاس نہیں ڈالتے، سپر پاور کے دوڑ میں وہ اکیلا نہیں بلکہ ہم بھی شامل ہیں۔ اس کے فوری بعد امریکہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے اور اپنی طاقت کو دکھانے اور روس کو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے آنن فانن میں اتنا بڑا بم گرا دیا، اور افغانستان جس کو طالبان کا اڈا کہا جاتا ہے وہاں داعش کا بہانہ بنا دیا۔ حملے کے بعد داعش کے نقل و حمل کا بہانہ اس لیے بنایا کہ امریکہ نے حالیہ طالبان اور افغان حکومت کے مابین سمجھوتا کرایا تھا۔ اگر طالبان کا نام لیتا تو پھر امریکہ کی نیت پر شک ہوتا۔ تو ان باتوں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دراصل یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ سپر پاور کی دوڑ میں کون آگے ہے اس کو ثابت کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ازل سے یہ لڑائی دہشت گردی کو ختم کرنے کی تھی ہی نہیں۔ یعنی یہ بات صاف ہے کہ یہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی جنگوں کو مشرق وسطیٰ کی جانب دھکیل رہی ہیں، جس کی بنا پر مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان اور زمین کھو دینے والا بھی مسلمان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حالیہ امریکہ کے 2 حملوں کی وجہ سے خود امریکہ کا ڈالر 6% ہل گیا اور پھر سونے اور تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی اور اس کے لپیٹ میں ہر ملک آ گیا۔ شام پر حملے کے بعد روس اور امریکہ میں جو کشیدگی پائی جا رہی ہے اور ٹرمپ کے ابھی 100 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑ بھڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس سپر پاور کی دوڑ میں شامل طاقتیں ہمیشہ تیسری زمین کا استعمال کرتے ہوئے خود کے باشندوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور افواج کو بھی۔ مبصرین کہہ تو رہے ہیں کہ روس اور امریکہ ٹکرائیں گے، مگر ان کے ٹکراؤ میں نقصان سب سے زیادہ نہیں بلکہ پورا کا پورا اسلامی ممالک کو ہوگا، کیونکہ یہ لوگ ایران اور سعودی کے نام پر ملکوں کو بانٹ کر اپنے ہتھیارات یہاں فروخت کر کے ان کو لڑوائیں گے اور یہ دونوں اپنے اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر بیان بازی کرتے رہیں گے۔ جیسے ملک کے شام میں خانہ جنگی کو شروع ہوئے 6 سال ہوئے ہیں، اس کے اول دن سے اب تک یہ لوگ یہی کر رہے ہیں اور اب تک یہاں لاکھوں جانیں گئیں، کروڑوں بے گھر ہوئے، کئی شہر کھنڈرات میں بدل گئے۔ تو کیا ہوا؟ کچھ حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ممالک نہیں چاہتے کہ مشرقی وسطی میں خانہ جنگی تھم جائے۔ سوچئے، خانہ جنگی تھم جائے تو کون ہے جو ان کے پاس ثالثی کے لیے جائے گا اور کون ہے جو ان کے پاس ہتھیارات کی خریداری کے لیے جائے گا؟ حالیہ ٹرمپ کے رویے سے یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ وہ کھلم کھلا شمالی کوریا کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور دیگر ملکوں کو اعتماد میں لیے بنا راہ راست فیصلے لے رہے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف تو ہے ہی، ساتھ ہی مشرق وسطی میں بھی بھڑک رہی آگ میں گھی کا کام ہو رہا ہے۔ شمالی کوریا نے بھی حال ہی میں صاف طور پر امریکہ کو متنبہ کر دیا کہ جیسے کو تیسا جواب ملے گا اور وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امریکہ کے اندرونی مسائل حل کرنے کے وعدے سے آنے والے صدر ٹرمپ نے چین کی میزبانی کی۔ ممکن ہے وہ یہ بھی کہے ہوں گے کہ شمالی کوریا کو میزائلوں کا تجربہ کرنے سے روکے، مگر کیا خود افغانستان میں بم برسائے اور پھر دوسری جانب شمالی کوریا کو ملکی چین کے ذریعے سے کہلوانے کی کوشش کریں گے تو کیا کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ عراق اور افغانستان پر زبردستی جنگ مسلط کرنے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہو اور اس کے لیے شام کی سرزمین کو استعمال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہو؟ کیونکہ اسرائیل کے اشارے کے بغیر شام کے ہوائی اڈے پر حملہ تو نہیں ہوا ہوگا۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس کی گریٹر اسرائیل کے خواب کے نقشے میں ملک شام پہلے نمبر پر ہے۔ اس سلسلے میں میری تفصیلی سیدھی بات آ چکی ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مشرق وسطی کے حالات گزرتے ایام کے ساتھ خطرناک رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں نظر دوڑائی جائے تو مسلم قوم کے حالات زمینی سطح پر پوری طرح بگڑ چکے ہیں۔ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو کچا چبا جانا چاہتی ہے اور سچائی بھی یہی ہے، کیونکہ یہ دور قرب قیامت کا ہے اور جزیرہ عرب نما کی سرزمین پر قرب قیامت میں جو فتنے اور جو حالات پیش آئیں گے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر پہلے ہی عرض کر دیا۔ ملک شام کی 6 سالہ خانہ جنگی ہو یا کیمیائی ہتھیار کے نام پر عراق پر مغربی ممالک کا الغار، یا پھر فلسطینیوں پر گزرتے ایام کے ساتھ بڑھتے اسرائیل کے ظلم و ستم، اور پھر دنیا بھر کے مختلف خطوں سے شام میں مختلف گروہوں کا جمع ہونا اور پھر بشار کے خلاف برسر پیکار رہنا، سب کا تذکرہ احادیث میں ہو چکا ہے۔ ان واقعات کو جہاں ہمیں اپنے گناہوں کے آئینے میں دیکھنا ہے، وہیں اس سے عبرت بھی حاصل کرنا ہے۔ شام جو انبیاء کی سرزمین تھی یا ہے، وہاں فتنوں کا جو سیلاب آ رہا ہے اس کا تذکرہ حدیث میں آ چکا ہے۔ کتاب الفتن میں درج روایت کے مطابق جزیرہ نما عرب اس وقت تک خراب نہیں ہوگا جب تک مصر میں خرابی نہ آ جائے، اور پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جب مصر میں پیلے جھنڈے نظر آنے لگے یا بلند ہونے لگے تو اہل شام کو زمین دوست پناہ گاہیں بنا لینی چاہیے۔
اس حدیث کے الفاظ کو آپ غور سے پڑھنے کے بعد سابق صدر مرسی کو کرسی سے اتارنے کے لیے مصر میں جو ہنگامہ ہوا اس کو یاد کریں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے 4 انگلیوں کی نشانہ بنا کر رابعہ کا جو پیلا جھنڈا لہرایا وہ یاد کریں۔ اس حدیث کا اشارہ شاید اسی جانب ہے۔ اور شام میں دیکھیے کہ روس اور امریکہ اور ظالم بشار کی فوجیں اور ساتھ ہی ایران نواز طاقتیں کس قدر پورے شام کو نگل جانا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں حق و باطل کا بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ سوچئے، یہاں بشار حکومت کے خلاف جو طاقت برسر پیکار ہے وہ داعش کی ہے، اور داعش کو خارجی تنظیم کہا جاتا ہے۔ داعش کی مخالفت کریں گے تو بشار کی حمایت ہوگی، اور وہیں اگر آپ عراق پہنچیں گے تو اس داعش کی آپ حمایت کریں گے تو آپ دہشت گردی کی حمایت کریں گے، کیونکہ یہ لوگ یہاں قتل عام مچا رکھا ہے۔ یعنی پورے مسلمان اس وقت اپنے ایسے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ان کی عقلیں حیران و پریشان ہیں، اور صاف طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور اسلام دشمن طاقتیں یہی چاہتی تھی کہ ان کو اسی چیزوں میں الجھا کر رکھ دے۔ اب حالیہ شام کے ہوائی اڈے پر امریکہ کے حملے کو ہی لے لیجئے کہ اسرائیل اور سعودی نے اس کی حمایت کر دی۔ کیا بھلا اسرائیل اور سعودی حکومت ایک ہو سکتے ہیں؟ تو پورا کا پورا مسئلہ جھول ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں پوری طرح اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں، اور سارے عرب ممالک اس خطرناک سازش میں جانے انجانے میں پھنس چکے ہیں، جس کی بنا پر وہ نہ ادھر فیصلہ لے سکتے ہیں نہ ادھر۔ اس لیے ہر ملک اس بات میں اپنی بہتری سمجھ رہا ہے کہ اپنے ملک کو بچا لیں بس۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی امریکہ ہو یا روس یا پھر اسرائیل کسی بھی ملک پر حملہ کرتا ہے تو عرب ممالک صرف مذمتی قرارداد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس تک۔ مگر یہاں ترکی کے رول کو دیکھا جائے تو سب سے طاقتور رول دیکھنے کو ملے گا۔ فساد نے جب چاروں طرف سے شام کو گھیرا تو ترکی نے اپنے کردار کو نکھار کر پیش کیا۔ 40 لاکھ مہاجرین کو اپنے شہر کے اندر پناہ دی، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا۔ صرف شام کی ہی نہیں بلکہ یہاں دیگر ستائے گئے عرب ممالک کے مہاجرین بھی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اردگان کی بے باکی اور ترکی کے بدلتے حالات کو دیکھ کر جب مغرب گھبرایا تو چاہا کہ اردگان کا حال بھی مرسی جیسا بنائے، مگر یہاں کے عوام نے بتا دیا کہ وہ پوری طرح اردگان کے ساتھ ہیں۔ اور اس بار جو ریفرنڈم ہوا جس میں صدر کے لیے خصوصی اختیارات دینے کے لیے انتخابات ہوئے تو اس میں بھی اردگان نے بازی مار لی، مگر اس ریفرنڈم کے خلاف پورا کا پورا مغرب جمع ہو گیا تھا۔ پورا میڈیا رات دن اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہا، اخبارات کی جلی سرخیوں میں اس ریفرنڈم کے خلاف آرٹیکل چھپے، مگر ترکی کے حساس قوم نے ریفرنڈم کی موافقت میں ووٹ دے کر اردگان کو مزید طاقتور بنا دیا۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ کا رخ کیا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا مجھے علم نہیں ہے، مگر یہ بات صاف طور پر چھٹ کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ معرکہ حق و باطل کا ہوگا، اور اس سے جو تباہی ہوگی وہ ناقابل یقین کی حد تک تباہی ہوگی۔ دوسری جانب شاید اس کا بگل بچ چکا ہوتا، مگر روس زمینی جنگ کرنے کی سخت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ گزشتہ 3 سالوں سے کیف یعنی یوکرائن کو حاصل کرنے کے چکر میں طاقت کھو چکا ہے، اور امریکہ کے سامنے آ بھی گیا تو وہ 2 دن سے یا 3 دن سے زیادہ نہیں ٹکے گا۔ اور ادھر امریکہ نے عراق اور دیگر ملکوں میں اپنی پوری طاقت جھونک کر سینکڑوں فوجیوں کو کھونے کے بعد ڈالر کی حالت خراب کر رکھی ہے۔ عرب ممالک اگر سہارا نہ دے تو امریکہ کو اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا، لہٰذا صرف اپنی لیڈری کو ثابت کرنے یا برقرار رکھنے کے لیے افغانستان، شام اور عراق میں اپنے کردار کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور ادھر شمالی کوریا اور ایران سے زبانی جنگ دکھا کر پوری دنیا کو بیان بازی سے قیاس آرائیاں نکالنے کے کام میں مصروف کر رکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نہ روس اس وقت جنگ کی سکت رکھتا ہے نہ امریکہ، بس اپنی چودراہٹ کو قائم و دائم رکھنے اور دنیا پر اپنے تسلط کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ چاہے عراق میں ہو، شام میں ہو، افغانستان میں ہو، یا پھر ڈرون کے نام پر پاکستان میں۔ جی ہاں ناظرین، یہی حقیقت ہے، سمجھو تو جان۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے،
حالات کا بگڑنا ہمارے کرتوت کے بدولت ضرور ہے، ساتھ ہی مستقبل کی پلاننگ سے آنکھیں موڑنا بھی بربادی کا ضامن ہے۔ ایک دو نہیں، اس قوم سے بے انتہا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جس کی بنا پر آج ملک ہند سمیت عالم کے ہر خطے میں یہ قوم پریشان ہے۔ اسی لیے خود کی پہچان اور رب کی پہچان کے ساتھ زندگی کے رخ کو موڑنا ضروری ہے، بصورت دیگر حالات کے بگاڑ میں اتنی شدت ہوگی کہ سنبھلنا چاہیں بھی تو سنبھل نہیں پائیں گے۔ ناظرین میرے اشارے کو سمجھیں اور سنیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ حصار لفظ و بیاں میں گم ہوں، ابھی تیری داستاں میں گم ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں دوستوں کو مگر صف دشمناں میں گم ہوں، یہ لوگ گھر کہہ رہے ہیں جس کو میں ایک ایسے مقام میں گم ہوں، کہاں وہ لذت مسافتوں کی، میں منزلوں کے نشاں میں گم ہوں، خبر نہیں موج دشت جاں کی، ہوا ہوں اور بادباں میں گم ہوں، ابھی کہاں فرصت محبت، ابھی میں کارے جہاں میں گم ہوں، ابھی میں کارے جہاں میں گم ہوں۔ ناظرین اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔